وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ جس کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض ایسی باتیں کرتے ہیں بندے کو تعجب میں اور حیرانگی میں ڈال دیتے، لیکن عملی طور پر صفر ہوتے ہیں، صرف باتیں ہی ہوتی، ان کے اعمال شر اور فساد سے پرے ہوئے ہوتے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ بیچ دیے، اور ایسے لوگ اللہ ان پر بڑا مہربان اور شفیق ہے۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم ہفتے کے دن کا بھی اسی طرح احترام کرتے رہیں جیسے یہود کرتے ہیں، اور چلو رات کے وقت ہم کچھ احکامات تورات کے ان پر بھی عمل کر لیں، اور چونکہ یہودیوں پر اونٹ کا گوشت منع تھا اور وہ نہیں کھاتے تھے تو ہم بھی پرہیز کر لیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جب اسلام قبول کی ہے تو اب سارے کے سارے احکامات اسلام کی ماننے پڑیں گے۔ ایک آدمی اونٹ کا گوشت نہ کھائے، فرض نہیں ہے کھانا، لیکن یہ نظریہ رکھنا فرض ہے کہ یہ حلال ہے۔ ایک آدمی مچھلی نہیں کھاتا، نہ کھائے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا فرض ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا فرض ہے، اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ تو اب اگر اسلام قبول کر لیا ہو اور بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسلام میں اپنی طرف سے ایک بات داخل ہو گئی۔ ایسے ہی اسلام نے جمعے کے دن کے احترام کا حکم دیا، اور ہم ہفتے کا بھی کریں ساتھ تو نہ، اپنے طور پہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی اصولی بات سمجھ میں آ گئی
پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں. ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پوری آنے والی امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن گئی ہے. اب یہاں پر جیسے انہوں نے یہ سوال کیا تو ہمارے لیے ایک نمونہ بن گیا بھائی اپنی طرف سے شریعت کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد اپنی طرف سے مزید کوئی حکم لازم کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ بن السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ہم جمعے کا احترام نہیں کرتے، جمعے کے احکامات اپنی جگہ پہ، لیکن چلو 7 ہفتے کا بھی کر لیں. فرمایا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا بس وہیں تک رہنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم جتنی بھی رسومات اور بدعات ہیں، جی فلاں کا احترام فلاں، بھائی اگر شریعت نے کہا ہے تو پھر تو کیجیے، اگر شریعت نے نہیں کہا تو اپنے طور پر کوئی دن مقرر کر لینا اور اس کو جناب کوئی درجہ دے دینا، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے. عالم ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے. امتی بن کر رہے اور اپنی طرف سے کوئی نیا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، سارے احکامات کو مانو تب بنے گی بات. باقی سارے احکامات مانتا ہے، کہتا جی میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا. باقی سارے احکامات کو مانتا ہے، کہتا ہے جی حج کو نہیں مانتا. باقی احکامات کو مانتا ہے، کہتا ہے قربانی کو نہیں مانتا. بھائی قربانی اگر رہ گئی ہے تو مجرم ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر کہتا ہے میں نہیں مانتا تو پھر اسلام سے فارغ ہے. بھائی نہیں کیوں مانتا، اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اور دیگر احکامات ہیں، پورے کے پورے سارے احکامات کو ماننا ہے. اسی طرح میراث کے جو مسائل ہیں ان میں ہمارے یہاں یہ اکثر میں مثال دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارا یہاں یہ المی ہے ملک پورے، میراث میں بہت کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. خصوصاً بہنوں کا حصہ بہت کم دیا جاتا ہے، اور چنگے بھلے دیندار آدمی اپنے آپ کو دین کا متبع سمجھنے والے وہ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایک جماعت آئی تھی عمر فاروق مسجد میں، تو حالانکہ بڑے ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ جو چل رہے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بہنوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو گندم چاہیے، آپ کو آٹا چاہیے، آپ کو جو چیزیں چاہیے نا وہ بے شک جب چاہے ہمارے گھر سے آ کے لے جائے گا. لیکن جائیداد ان کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ہمارے بہنوئی جو ہے نا وہ کوئی نکمے سے ہیں، ہمیں ضائع کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ کو جو چاہیے یہاں سے آ کے لے لو. میں نے کہا پھر آپ ایسے کریں کہ وہ سارا آٹا ہمارے گھر رکھوا دیں، ان کو کہیں کہ جو چاہیے ترامڑی جا کے لے لے ہمارے گھر. چیز ان کی ہے اور آپ نے اپنے گھر رکھی ہوئی ہے، جناب میرے گھر جب چاہو آ کے لے لو. جب بہنوئی اتنے نکمے تھے تو آپ نے بہن کا رشتہ ان کو کیوں دیا؟ بہن کا رشتہ ان کو دے دیا اور زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہ کہنا کہ آپ ہم سے لے لیں گے، یہ تو عجیب بات ہے. بھائی حق کسی کا ہو اور میں اپنے گھر اٹھا کے رکھ لوں گا، جب ضرورت ہو نا ہمارے گھر آ کے لے لینا، یہ تو غلط بات ہے. بھائی جو شریعت نے حکم دی ہے اس پہ عمل کرو، اپنے طور پر ایک نیا قانون نہ بناؤ کہ جناب ہم سے لے لو. بھائی آپ سے کون لے لے، بھائی وہ ان کا حق ہے، وہ ان کے حوالے کرو، باقی آگے ان کی مرضی اگر وہ آپ کو واپس کریں. پھر عموماً یہ کہا جاتا ہے جی بہنوں نے معاف کر دیے، بہنوں نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے. تو بھائی کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا، بھی کہے چلو ذرا میرا حصہ بھی انہیں کو دے دو. ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اسلام کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعویٰ تمہارا اسلام کا ہے اور عمل تمہارے اپنی مرضی کے ہیں، اور جہاں دل چاہا وہاں عمل کر دیا اور جو نہ چاہا وہاں پہ نہ کیا.
مثلا ایک آدمی کا ذوق ہے حج اور عمرے کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، لیکن وہ عمرہ بار بار کر رہا ہے، ہر سال کر رہا ہے، حالانکہ شریعت نے ہر سال عمرے کا حکم نہیں دیا۔ حج ہر سال کر رہا ہے، حالانکہ شریعت نے ہر سال حج کا حکم نہیں دیا، لیکن فرض زکوٰۃ کو نہیں دیتا، جماعت کے ساتھ نماز کوئی نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، تو یہ تو مرضی کا دین ہو گیا نا، کہ جو جہاں میرا ذوق بن رہا ہے وہاں میں لگائی جا رہا ہوں، جہاں میرا ذوق نہیں ہے وہاں سے میں رک گیا ہوں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ تو یہی اس آیت کا گویا کہ منشا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھٹکا کے ورگلا کے اللہ کے احکامات سے دور کر دے گا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، دلائل بھی آ گئے، اللہ کی آیات بھی آ گئی، سن بھی لی، پھر بھی پھر گئے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اصل کون ہے؟ پھر تیرا اختیار نہیں چلے گا، کائنات میں اختیارات تو سارے اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ تو کہے گا یہ میں قبضہ کر لوں جائیداد پہ، کب تک قبضہ تیرا رہے گا؟ غالب اللہ ایک دن آئے گا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا۔ او پتہ نہیں اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، تو کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا ساتھ۔ غالب اللہ ہے، اور اللہ تجھے جب چاہے گا یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، اور یہ محفل دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کل جب ہم گھر سے نکلے، راستے بیابان تھے، ایک طرف پھول اور کانٹے اور ایک طرف قبرستان تھے، قبرستان سے جو ہم گزرے وہاں مردوں کے اعلان تھے، راہ سنبھل کر چل غافل، کل ہم بھی جوان تھے۔ ہم پہلے دن ہی نہیں قبر میں آ کے پڑے ہوئے، ہم بھی کل ایسے ہی تھے، کل ان مکانات پہ ہم بھی ایسے ہی رہا کرتے تھے جیسے آج تمہیں ناز ہے، اور پھر ہم وہاں سے اٹھا کر زیر زمین پھینک دیے گئے ہیں، ایک دن تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، قبرستان کے پاس رک کر کہتے ہیں، یا اہل التراب، اے مٹی والو، یا اہل الغربہ، اے سفر پہ جانے والے مسافرو، یا اہل الوحشہ، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو، میں علی تمہیں بتاؤں کیا ہوا دنیا میں؟ اما الدور فقد سکنت، جو گھر تم نے بنائے تھے ان پہ لوگوں نے قبضے کر لیے، جاؤ نا ذرا قبضہ چھڑاؤ نا اپنا۔ اما الاموال فقد قسمت، جو پیسہ تم نے کمایا تھا لوگوں نے بانٹ لیا ہے آپس میں۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہروں سے نکاح کر لی ہیں، یہ تو ہو گیا دنیا کے، کچھ بتاؤ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ جواب دے سکتے ہوتے تو انہوں نے جواب دینا تھا، علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کا تذکرہ، چھوڑ دنیا کے رشتوں کا ذکر، قبر کے اندر صرف اللہ کا ڈر کام آتا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آتا۔ فَإِن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم پھسل گئے اور پھٹک گئے، آیات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے عمل کیا، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، غالب کون ہے؟ بولو جی، حکمت والا بھی اللہ ہے۔ تم کہو جناب میں بڑا سمجھدار ہوں، جیسا بھی میں نے ایک مثال دی ہے، وہ جی میں حصہ اس لیے دیتا ہوں کہ چونکہ یہ ہو جائے گا، تو چنانچہ اللہ کہتے ہیں تو اپنی حکمت رکھ اپنے پاس۔ اصل حکیم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کام کر، تم اللہ کو نعوذ باللہ اپنی حکمت سمجھا رہا ہے، تو تم غالب بھی نہیں ہے، تم حکیم بھی نہیں ہے۔ غالب بھی اللہ ہے، حکیم بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اچھا نہیں مانتے ہو، آخری بات تو کب مانو گے؟ حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے وہ، الا ان یاتیہم اللہ، مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، بادلوں کے سائے میں اللہ آئے، یعنی اللہ کا عذاب آئے، جیسے قوم عاد پہ آیا تھا، وہ بادل آئے اور انہوں نے سمجھا بارش آنے والی ہے اور اس کے اندر عذاب تھا اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی اب اس انتظار میں ہو کہ بادل اس طرح آئیں جیسے قوم عاد پہ آئے تھے اور عذاب اس طرح جیسے قوم عاد پہ آیا تھا، پھر مانو گے؟ فرمایا اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کا امر آئے بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، موت والے فرشتے، عذاب والے فرشتے وہ آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ پورا کر دیا جائے، پھر مانو گے؟ سارا کام کھیل ختم ہو گیا پھر کہو گے اب میں مانتا ہوں؟ ارے لالا، اس وقت تو فرعون بھی مان گیا تھا، جب ڈوبنے لگا تو وہ بھی مان گیا تھا، لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دیتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں، اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے فیصلے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، وہ نہیں انتظار کرتے، الا ان یأتیہم اللہ، مگر صرف اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا امر آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ پورا کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی جانب سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔